وقال تعالى في مقام آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا تطاول رئاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے بنائی ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ بڑی مختصر اور تھوڑی سی ہے. بہت جلد اس کا اختتام اور خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، یوم آخرت بھی اسے کہتے ہیں. اس دن کا آنا یقینی ہے. جب یہ دن آئے گا یہ سارا نظام، یہ کائنات بالکل دھرم برم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس دن کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. جس بندے کا قیامت پہ، آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. ایمان کے جو 6 بنیادی اجزاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں ایک یہ ہے والیوم الآخر، کہ تم آخرت کے دن پہ، قیامت پہ ایمان لاؤ. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں جا بجا 20 مقامات پہ اللہ تعالی نے آخرت کا اس بات کیا ہے. یہ دنیا ختم ہونی ہے، یہ نظام درم برم ہونا ہے، سب کچھ ختم ہونا ہے، پھر اس کے بعد قیامت آنی ہے. تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن دوسری بات، یہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی وضاحت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم خاص اپنے پاس رکھا ہے. سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی بڑا جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، نہ کوئی عالم جانتا ہے، نہ کوئی جاہل جانتا ہے. اللہ نے قیامت کا علم نہ کسی کو دیا ہے نہ کسی کے پاس ہے، یہ خاص اللہ کے پاس ہے. قرآن مجید میں اللہ کئی مقامات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ وضاحت کیجئے. قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. یہ بات اللہ نے کئی ایک مقام پہ بیان کی، واضح کی اور دہرائی ہے. وہ تو قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں. ہاں، دنیا نے چونکہ ختم ہونا ہے، آخرت سے اس کی کوئی نسبت نہیں، اور یہ اپنا زیادہ وقت گزار چکی ہے، قیامت نزدیک آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی یہ کی ہے، قیامت سے پہلے کچھ علامات اور نشانیاں رکھ دی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے. بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ کافر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ قیامت ان کو اچانک آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آئے گی، اس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دیر بھی نہیں ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، قیامت کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آئے گی تو پھر سوچ بچار، پھر یہ پشیمانی، پچھتاوا، پھر ندامت، افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کی علامات کو اللہ نے اشراط کہا ہے، اشراط، جس کا معنی ہے علامتیں، نشانیاں، وہ چیزیں جو کسی چیز کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اشراط یہ شریعت ان کی جمع ہے، اور اسی سے لفظ شرط، پولیس کو شرطہ اور زیادہ لوگوں کو شرط کہا جاتا ہے۔ جب آپ سعودی عرب وغیرہ میں یا عرب ممالک میں جاتے ہیں تو یہ لفظ آپ کو سننے کے لیے ملتا ہے، شرطہ کھڑا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جی وہ پولیس والا کھڑا ہے، وارڈن کھڑا ہے، تو عربی لوگ اس کو شرطہ کہتے ہیں، پولیس مین جو ہے۔ تو عام طور پہ یہ اس پولیس کو کہا جاتا ہے جو وزیر یا حاکم کے آنے سے پہلے اس جگہ پہ پہنچ کے انتظام سنبھالتی ہے تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے، حالات کا اور جگہ کا جائزہ لے لیا جائے، یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اور پوری طرح سیکیورٹی مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ تو جو پولیس یہ انتظام کرتی ہے اسے شرطے کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ اشراط ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں بنا دی ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے لا علمی کا اظہار فرمایا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی صورت میں آئے، آپ سے 3 سوال کیے انہوں نے۔ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تفصیلات بتائیں۔ دوسرا سوال یہ تھا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ تیسرا سوال یہ تھا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس تصور سے، اس احساس سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں بن پاتا تو یہ احساس، یہ خیال، یہ تصور رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کی عبادت کرنا یہ احسان ہے۔ یہ 3 سوالات کیے انہوں نے۔ اب چوتھا سوال ان کا یہ تھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، بھائی جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے آپ پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسئول، اور پوچھنے والا سائل۔ فرمایا جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس طرح سائل کو قیامت کا پتہ نہیں، مسئول کو بھی قیامت کا پتہ نہیں۔ اب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، چلیں یہ مان لیا، اتفاق ہو گیا، مجھے بھی قیامت کا پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی نشانیاں بتا دی۔ اس حدیث کے اندر 2 نشانیوں کا ذکر، وہ 2 نشانیاں یہ تھی، آپ نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها
فذاک من اشراطها، جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اہل علم نے اس کی کئی ایک تشریحات کی ہیں۔ ویسے جس طرح میں آگے ذکر کروں گا یہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی، گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ذکر آیا تھوڑی سی تشریح اس کی کیے دیتا ہوں۔ اہل علم نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فراوانی دیں گے، غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہوگی، ایک عورت اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ایسے ہی بیچ دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو لونڈی بچے کو جنم دیتی ہے اس کا بچہ آزاد ہوتا ہے، جس مالک نے اس کو خریدا ہے اس سے اگر اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے اس کا بچہ آزاد ہے۔ اب یہ لونڈی جس نے بچے کو جنم دیا پھر اس کی جدائی ڈال دی گئی اور وہ کہیں گھومتے گھماتے ایک وقت آئے گا کہ یہ اسی اپنے بیٹے کے پاس غلام بن کے آ جائے گی، گویا ایسے جیسے لونڈی نے اپنے مالک کو جنم دے دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے خامد کو جنم دے گی، لونڈی اپنے خامد کو جنم دے گی، وہ کیسے؟ اس کی تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے کہ بالکل اسی طرح کہ بعض مسلمان ایسے ہوں گے ان پہ ظلم و ستم ہوگا، ایک ماں کا چھوٹا دودھ پیتا شیر خوار بچہ وہ اس سے چھین لیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا اس کی ماں کون ہے، پھر اس کی ماں شاید بکتے بکاتے اس کے پاس آ جائے اور وہ اس کو خرید کے اس سے شادی کر لے، گویا بیٹے نے ماں سے شادی کر لی۔ جس طرح کے اللہ معاف فرمائے جب ہسپانیہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا تو اس طرح کے کئی مظاہر دیکھنے میں آئے کہ دودھ پیتے گود سے لگے ماؤں کے چھوٹے بچے ان سے چھین لیے گئے۔ اور ایک تفسیر اہل علم نے یہ بھی کی ہے جو موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ جس طرح آج کل خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ڈیولپ ممالک ہیں، ان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچوں کی پیدائش عمل میں لائی جاتی ہے۔ گھر کی نوکرانی ہے، اس کا رحم رینٹ پہ لے کر کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچے کی پیدائش کروائی جاتی ہے، تو گویا وہ لونڈی مالک کے بچے کو جنم دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی ایک شکل اور صورت بن گئی۔ اور چوتھی صورت تحریر نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے، وہ اس طرح کے بچے، لڑکے لڑکیاں، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی اور وہ ان کی ایسے قدر کرے گی، یعنی ایسے ناقدری کرے گی، نافرمانی کرے گی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جس طرح ایک مالک اپنی نوکرانی کی اور نوکر کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بچے اولاد اپنے والدین کو نوکروں کی طرح ڈیل کرے گی۔ اور اگر اس سینس میں بھی دیکھیں تو یہ نشانی بھی ہمارے آج کل کے ماحول میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اذا تطاول رعاء البہم فی البنیان، جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بالکل فقیر، کنگال، مفلوق الحال اونٹوں کے چرواہے، اللہ ان کو مال و دولت سے ایسا نوازیں گے کہ وہ پھر مال و دولت کی وجہ سے وہ اپنی دولت کا اظہار ایسے کریں گے کہ بڑے بڑے پلازے اور بلڈنگیں کھڑی کریں گے، برج بنائیں گے۔ جب یہ تم دیکھو تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس طرح عرب ممالک بطور خاص اور دیگر ممالک کے اندر بھی اس وقت دنیا میں تقریباً کوئی 24 بگ ٹاور ہے جو ایک نام رکھتے ہیں، اور ان میں 16 جو ہے وہ ان ممالک کے اندر ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ 2/3 یہ بگ اور لمبے ٹاور جو ہیں یہ ان ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں، جو کسی دور کے اندر اونٹوں کے چرواہے ہوا کرتے تھے، مفلوق الحال اور غریب ہوا کرتے تھے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں رہنمائی کر دی، ٹھیک ہے، تو قیامت سے پہلے یہ نشانیاں رونما ہونی ہیں جو اس بات کی دلیل ہوں گی کہ قیامت قریب ہے۔ قرآن مجید نے یہ نشانیاں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کی۔ قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں، ایک کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے اور ایک ہے علامات صغریٰ،
یعنی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں. جو بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی آگے میں نے تفصیل سے تذکرہ کرنا ہے. یہ جو میں موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں یہ ایک طویل موضوع ہوگا انشاءاللہ, اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے دلچسپ بھی ہوگا انشاءاللہ اور انتہائی فائدہ مند بھی ہے. جو بڑی 10 نشانیاں ان میں 3 مقامات پہ زمین کا نیچے بڑے پیمانے پہ دنس جانا ہے. اسی طرح ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی ناک پہ نشان لگائے گا, لوگوں سے انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. اسی طرح ایک دھواں بڑے پیمانے پہ نکلے گا, اور اسی طرح دجال آئے گا, اسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے, اور پھر ان سے پہلے حضرت امام مہدی رحمہ اللہ وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 10 بڑی نشانی ہیں. ان میں سے کوئی ابھی واقع نہیں ہوئی, یہ ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ان بڑی نشانیوں میں سے چند ایک کا ذکر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں, وہ قیامت کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کے کہا تھا ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک حاکم کے طور پہ, منصف کے طور پہ تشریف لائیں گے. تو یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اسی طرح یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات میں موجود ہے. اسی طرح جو جانور نکلے گا زمین سے لوگوں سے باتیں کرے گا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. دھوئیں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے, بلکہ پوری سورت ہے سورۃ الدخان, یہ اسی نشانی پہ مشتمل ہے. تو یہ کئی بڑی نشانیاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. البتہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تقریباً جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ تقریباً 99 ہے, 99 نشانیاں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. اور ان نشانیوں میں تقریباً 72 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, گزر چکی ہیں, اور 27 نشانیاں ابھی واقع نہیں ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے اسی کو آگے بڑھانا ہے. جو گزر چکی ہیں ان کی تفصیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ جو 27 نشانیاں باقی ہیں وہ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے. یہ جو نشانیاں قیامت کی ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ یہ نشانیاں محض کوئی معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کے نالج میں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو کچھ دلچسپی کا سامان مل جائے. بس علامات قیامت کا یہ مقصد نہیں ہے. علامات قیامت, قیامت کی نشانیاں جس طرح ہمارا علمی ذخیرہ بڑھاتی ہیں, ہمارے علم میں, ہمارے نالج میں اضافہ کرتی ہیں, وہاں ہمیں بے شمار فوائد دیتی ہیں. ہماری عملی زندگی سے متعلق ان میں بے شمار فائدے. ہماری جو روزمرہ کی زندگی اس حوالے سے بھی, ہمارے عقیدے کے حوالے سے, ہمارے معاملات کے حوالے سے, ہماری عبادات کے حوالے سے بہت سے فائدے ان کے اندر. چند ایک کا میں اشارہ تن ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, یہ علامات قیامت کے علم سے ہمیں علم بالغیب کے اوپر ایمان کی رہنمائی ملتی ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں ہمارے لیے علم غیب ہے, ہم نے بیشتر نہیں دیکھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بات میرے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی ہے اس نے ضرور واقع ہونا ہے, میں اس کا مشاہدہ کر سکوں یا نہ کر سکوں. میری زندگی میں آ جائے تب بھی, نہ آئے تب بھی, جو بات میرے پیغمبر نے کہہ دی ہے وہ سچی ہے. تو اس سے ہمارا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پہ آمادہ ہوتا ہے, غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں,
قیامت کی انسان کو فکر ہوتی، بھائی یہ نشانی بھی آ گئی، یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے قیامت سر پہ کھڑی. لہذا انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک جذبہ اور ولولہ ملتا ہے. اور اسی طرح یہ علامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق یہ علامات بیان فرمائی، اور جیسے آپ نے بیان کی یہ اسی طرح واقع ہوئی. ظن، تخمین، خیالات سے ان کی تعیین نہیں کی جا سکتی، کوئی سائنس ان کی تعیین نہیں کر سکتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے اور وہ ویسے واقع ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کی کسی کو اطلاع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کا انتخاب کر لے اللہ ان کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں. تو اللہ نے بتائیں اور اللہ نے آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو بتائیں اور آپ نے امت کو بتائیں، اور اسی طرح واقع ہوئی جو اس بات کی دلیل بنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں. حضرات، چوتھا فائدہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں یہ صلاحیت مل جائے گی کہ ہم نے ان معاملات کا سامنا کیسے کرنا، انہیں فیس کیسے کرنا. آپ کو پتہ ہے جب انسان کو پیشگی کسی چیز کا علم ہو جائے نا، پھر انسان کا اس چیز سے سامنا ہو تو انسان گھبراتا نہیں، پریشانی میں نہیں پڑتا، اس کو پتہ میں نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ہماری خیر خواہی ہے، اللہ نے اس کے رسول نے پیش کی یہ چیزیں بتا دی تاکہ جب ہمارا ان سے سامنا ہو تو ہمیں انہیں ٹیکل کرنا اور ہینڈل کرنا آتا ہو، اور ہم خام خواہ کی پریشانی میں پڑ کے گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. پانچواں فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچانک چیز سامنے آتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن پہلے سے معلوم ہو تو انسان پوری طرح مطمئن ہے اور کیسے سامنا کرنا ہے اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. چھٹا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے. اس وقت امت مسلمہ جس خستہ حالی کا شکار ہے، ہر جگہ پہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، مار اور پیٹ ان کی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تشدد کی چکی میں پس رہی ہے، اور اسلام یعنی مسلمان کہیے اس وقت زوال کا شکار ہے. لیکن یہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ سدا یہ ایسا نہیں ہے. ایک وقت آنا ہے یہود و نصارہ نے ذلیل و خوار ہونا ہے، انہوں نے رسوا ہونا ہے، اور بالآخر غلبہ اسلام کا ہے. کامیابی کامرانی اسلام کا مقدر ہے اور مسلمان اوپر جائیں گے، اور یہود و نصارہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا. اس سے ہمارے ایمان کو ایک جلا بھی ملتی ہے اور ہمیں ایک حوصلہ اور امید دکھائی دیتی ہے ان علامات کی صورتوں. ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہے کہ انسان فطری طور پہ نا تجسس رکھتا ہے، جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان کو جاننے کا حریص اور خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل کی چیزوں کے بارے میں اسے علم حاصل ہو. تو یہ علامات، یہ نشانیاں انسان کے ذوق کی اور مزاج کے عین مطابق اس کی تسکین کرتی ہیں، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں اس کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں اور فیوچر میں ہونے والے معاملات کے بارے میں اس کو علم بھی دے رہی ہیں. حضرات، اسی طرح ان نشانیوں سے ہمیں شرعی احکام بھی معلوم ہوتے ہیں اور فقہی مسائل کے بارے میں رہنمائی بھی ملتی ہے، اور ہمارے بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں تفصیلات دی ہیں. آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال جتنا بڑا ہوگا. دجال آئے گا زمین میں 40 دن رہے گا، 40ویں دن قتل ہو جائے گا، لیکن اس کا پہلا دن اتنا لمبا ہوگا جتنا ہمارا سال ہے. اسلامی سال کو 300 کہہ لیجئے کہ 54 دنوں کا ہے، 54 یا 55 دن یہ اسلامی کیلنڈر کے سال کے ہیں. تو دجال جب آئے گا تو پہلا دن ایسے ہوگا گویا 354-55 دن کا ہے، اور فرمایا اس کا دوسرا دن 1 مہینے جتنا ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے جتنا ہوگا، 7 دنوں کے برابر ہوگا. بقیہ جو 37 دن ہے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب وہ پہلا دن سال جتنا ہے تو پھر ہم 5 نمازیں ہی پڑھیں گے، دن تو ایک ہی ہے نا.
سوال بنتا تھا. اور اس اگلا دن مہینے جتنا ہے تو پھر ہم نے دن بڑھائے, دن ایک ہی ہے, رات ایک ہی ہے, تو پھر ہم نمازیں 5 ہی پڑھیں گے. اگلا دن تیسرا ہفتے جتنا ہے نمازیں 5 ہی رہیں گی. فرمایا نہیں, اقدروا لہ قدرا, تم نے ٹائم کا اندازہ لگانا ہے. فجر پڑی ہے, فجر کے بعد ہمارا ظہر کا ٹائم ایک اندازے کے مطابق 7-8 گھنٹے کا, تو ہم نے 7-8 گھنٹے بعد تم نے ظہر پڑھنی. ظہر اثر کے بعد تمہارا 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے, اس کے بعد تم نے اثر پڑھنی ہے. اثر مغرب کے درمیان 2-2.25 گھنٹے کا فاصلہ ہے, پھر اس فاصلے سے تم نے مغرب پڑھنی ہے. مغرب عشاء کا گھنٹہ سوا گھنٹے کا فاصلہ ہے, تم نے عشاء پڑھنی ہے. عشاء کے بعد تمہاری رات کا جو فاصلہ ہے وہ 8-10 گھنٹے کا جتنا ہے, یہ تم نے اس کو ایڈجسٹ اور مینج کر کے اس طرح تم نے 5 نمازیں پڑھنی. تو اس سے ہمارے کئی مسائل ہو گئے. جو ہمارے مسلمان بھائی ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں راتیں لمبی ہیں, کئی گھنٹوں کی ہیں, کئی دنوں کی ہیں ہمارے حساب سے, اس طرح قطب شمالی وغیرہ ہے, وہاں پہ یعنی کہ 5-5-6 مہینے کا دن اور اس 5-5-6 مہینے کی رات ہے. تو یہ حدیث دجال سے ان کے حوالے سے اس میں ایک رہنمائی میسر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سے فوائد ان علامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ دیا, امت کے لیے بیان کر دی ہے. حضرت اس حوالے سے آگے ایک اصولی بات آپ کو یہ بتانی ہے. قیامت کی علامات کے حوالے سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ علامتیں یا تو قرآن سے ثابت ہوں, ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہو, یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو. بس یہ 2 ماخذ ہیں قیامت کی علامت کی, تیسرا کوئی سورس نہیں ہے. قرآن میں ذکر آیا سر آنکھوں پہ, حدیث کے اندر آیا تو اب سب سے پہلے حدیث دیکھیں وہ کیسی ہے, اس کی سند صحیح ہے, اس کے اندر کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے, بالکل 16 آنے صحیح اور ثقہ راویوں پہ مشتمل ہے, تب اس کو مانیں. اگر اس کی سند صحیح نہیں ہے, اس سے ثابت ہونے والی نشانی اور علامت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ قیامت کی علامتیں جس طرح اسرائیلی روایات جو بائبل کے اندر موجود ہے ان کو بھی پھیلائے جا رہے ہیں. بعد میں وہ نشانیاں بھی بنا دی جو کسی کو خواب کے اندر دکھائی گئی. فلاں کو خواب آیا, جس طرح ایک تبلیغی بزرگ تھے تو ان کے خواب کی وجہ سے کئی نشانیاں پھیلا دی گئی. بھائی نہ کسی کا خواب حجت ہے, نہ خواب سے قیامت کی کوئی نشانی معلوم کی جا سکتی ہے, اور نہ کسی ضعیف حدیث سے قیامت کی کسی نشانی کا تعین ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کو ایک مثال دے دوں, ابھی امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی ہے, اس حوالے سے ایک نشانی بڑی وائرل کی گئی. امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر بیان کی ہے, علامہ ابو نعیم نے الفتن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا, لیکن سند بہت ضعیف ہے. وہ کیا تھی, اس کا بیان یہ کیا گیا کہ جب تم مشرق میں آگ کا پہاڑ دیکھو, جب تم مشرق کی طرف آگ کا پہاڑ دیکھو رمضان میں, تو سمجھ لو کہ یہ قحط کا سال ہے, لہذا 1 سال کے لیے اپنے غلے کو ذخیرہ کر. لوگوں نے بہت وائرل کی, میں نے بھی کئی لوگوں کو جواب دیے, ریٹن بھی بھیجے, وائس میں بھی بھیجے, اور اللہ کے بندو یہ کوئی صحیح نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے جو شاہ سوار ہیں وہ کہاں رکنے والے, بس کوئی ان کو بات چاہیے. اتنی بات وائرل ہوئی, کچھ نہ کچھ حالات حاضرہ سے میچ بھی کھاتی تھی, کیونکہ امریکہ نے اٹیک کیا ان کی ریفائنری پہ, وہ تنصیبات پہ, اس سے ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ بنا, تو وہ جی آگ کا پہاڑ بن گیا. اور ایران جو ہے وہ مدینہ شریف کے مشرق کے اندر ہے, تو مشرق والی بات بھی پوری ہو گئی. تو رمضان کا مہینہ بھی تھا, باتیں تینوں پوری ہو گئی. اب لوگ یعنی دڑا دڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں, جی باری قحط آ گیا. ٹھیک ہے, اب 1 سال کے لیے اپنا غلہ, گندم وغیرہ, چاول وغیرہ سٹور کر لو, اب قحط پڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ بالکل ضعیف روایت ہے, کوئی سند صحیح نہیں ہے اس کی, 2-3 سندیاں کوئی بھی سند اس کی صحیح نہیں. لہذا ضعیف روایات سے قیامت کی علامات ثابت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ بہت سی نشانیاں وہ صحیح سند سے ثابت ہیں, ان کی تفصیلات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی خود ساختہ تشریحات سے ان کو کوئی بھی اہم موقع آتا ہے تو اس پہ فٹ کر دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ دجال کئی بار نکال دیا گیا ہے, یجوج مجوج بھی کئی بار نکال دیے گئے ہیں, مہدی بھی کئی بار آ چکا ہے, اور بھی کئی ایک نشانیاں ہیں. بعض لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق, اپنی تحقیق کے مطابق
پیچھے کئی مقاصد ہے. کسی کا مقصد فیم حاصل کرنا تھا، کسی کا مقصد وہ اپنا خاص نقطہ نظر بیان کرنا تھا، کسی کا مقصد اپنے وہ خاص تعصب کو ظاہر کرنا تھا. اس کے پیش نظر انہوں نے اس طرح کی نشانیاں پھیلا دی. مثال کے طور پہ حدیث کے اندر کسی ظالم بادشاہ کا ذکر آیا. ایران عراق جنگ ہوئی تو وہ ظالم بادشاہ صدام حسین کو بنا دیا. ایک روایت بنا دی کہ مشرق کے اندر ایک آدمی ہوگا، اس کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی، وہ بڑا ظالم ہوگا، اس کا نام صدام ہوگا. صدام کا معنی صدمہ دینے والا. وہ ہر مسلمان کو صدمہ دے گا. اس کی بلائی اسی میں ہوگی کہ وہ اسلام قبول کر لے. اس کے دور کے اندر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر اسی سے جنگ عظیم دوم ہوئی، امریکہ برآمد کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح بعض لوگوں نے انہی جنگوں کے سلسلے کے اندر یہ جو بہت سے حالات خراب ہوئے اور امریکہ نے جھوٹ بولا، یہ کچھ وہ کچھ، افغانستان جنگ ہوئی، اس کو دجال کا نام دے دیا کہ اصل کے اندر یہ دجالی قوت مراد ہے. اور سب سے بڑی دجالی قوت امریکہ ہے. تو مراد وہ خاص آدمی نہیں ہے، مراد وہ دجالی قوت ہے، تو وہ امریکہ ہے. تو وہ ساری دجال والی جو ایک باتیں تھیں، وہ قصہ تھا، وہ سارا امریکہ کے نام بڑھ دیا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو یہ سارا جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے. قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے، اسی طرح جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، یا افغانستان میں امریکہ آیا، کتنے مسلمان قتل ہوئے، پھر عراق، ایران، شام میں بری طرح مسلمانوں کا قتل ہوا. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اب اس کو بعد لوگوں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑی جنگ ہونی ہے جس میں اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہیں تو 99 قتل ہو جائیں. لاشیں آپ کو دور تک دکھائی دیں، جسے عربی کے اندر الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو ان معاملات پہ فٹ کر دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی یہ جنگیں نہیں ہوئی، ابھی یہ جنگیں آئی نہیں. آپ نے جو اس کا سنیریو اور اس کا پس منظر، پیش منظر بیان کیا ہے، ان کے مطابق ابھی وہ جنگ آئی نہیں. انشاءاللہ یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے آگے بیان کر. اسی طرح دجال کے والے سے کوئی بار، حتیٰ کہ صحابہ کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسے ہوا. بلکہ آخری صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 سال کے تھے، سیدنا ابو طفیل. کہتے ہیں میں کوفہ میں تھا تو کوفہ میں اچانک نہ شور پڑ گیا، خرج الدجال، خرج الدجال. بھائی دجال آ گیا، دجال آ گیا. تھرتھلی مچ گئی. کہتے ہیں کہ میں بھی اور کئی اور لوگ بھی مسجد میں آئے تو عظیم صحابی سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ وہ وہاں پہ بیٹھے حدیثیں بیان کر رہے ہیں. سر ابو اسید نہیں، حذیفہ بن اسید، سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں بھی گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کے صحابی خرج الدجال، دجال آ گیا. تو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. وہ اپنی حدیث بیان کرتے رہے. اتنی دیر میں کسی قبیلے کا سردار آ کے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کہتا اللہ کے رسول کے صحابی دجال آ گیا اور کوفے کے بچے یا دیگر لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، اسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، دجال آ گیا. حضرت حذیفہ خاموش، یعنی وہ بڑے مطمئن کہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس کو بھی بٹھا لیا. وہ اپنی حدیث بیان کرتے رہے. حدیث ختم کی تو ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور باقی لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بٹھا لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دجال کا حقیقی علم ہے، تو اب ہمیں بیان کیجئے. کہتے ہاں میں تمہیں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہتے بھائی، کہتے بلکہ ابھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں ایک اور خبر آ گئی کہ بھائی وہ کسی نے ایسے اڑا دی تھی، بے پر کی اڑا دی کسی نے. وہ جھوٹا آدمی تھا، جس طرح ہمارا میڈیا کا دور ہے، بس لوگوں کو ایشو ملنا چاہیے، پھر سارے مجاہد بن کے ایسے پھیلاتے ہیں نا کہ اس سے بڑا جہاد ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو پتا چلا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک بندے نے ایسے شوشہ چھوڑا تھا، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور دجال کی رٹ لگی، کوئی دجال نہیں آیا، جھوٹی خبر تھی. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو دجال کی خبر ہے کہ واقعتاً دجال کب آئے گا، وہ کیسے آئے گا، کیا معاملات ہے، ذرا ہمیں تفصیلات بتا دیں. تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اسی لیے بٹھایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بھائی اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. یہ قاعدہ نوٹ کیجئے. ایسے ہی آپ کے پاس وہ خبر آتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مفتی اور عالم گوگل ہے، اور آج کل یہ منصب وہ اے آئی نے سنبھال لیا ہے. سب سے پہلے پوچھیں گے جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث اے آئی کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو فرما دے وہ 16 آنے مستند ہے. اس کے بعد کسی مفتی کسی عالم کی بات نہیں سنتے. بھائی چیٹ GPT نے فرمایا.
جدید تحقیق ہے، اس کے آگے کسی کی چلتی ہے، اس پہ پھر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے. اور میرے بھائیو چیٹ جی پی ٹی بھی بہت جھوٹ بولتا ہے، اے آئی کے اندر بھی بڑے نقائص ہیں، سائنس بھی مانتی ہے. اس لیے مستند علماء کا ہاتھ نہ چھوڑیے جو صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق رہنمائی کرتی. اب سیدنا حذیفہ کہتے ہیں بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. بھائی اگر دجال واقعتاً تمہاری زندگی میں آ گیا تو پھر تمہارے بچے کافی ہیں، وہ پتھر مار مار کے مار دیں گے اس کو، لیکن دجال تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا. ابھی دجال کے آنے کا وقت نہیں ہوا، ٹھیک ہے. دجال اس وقت آئے گا جب تمہارے معاملات بڑے خراب ہوں گے، لوگوں کے اندر آپس میں نفرت، حسد، بغض، عداوت ہوگی، دینی لیول بڑا کمزور ہوگا، مال و دولت میں ایک دوسرے کے اوپر جگڑ رہے ہوں گے، اور یہ ان کی دینی اور اخلاقی صورتحال ہوگی. اللہ اکبر. پھر اچانک لوگوں کو پتا چلے گا دجال آ گیا، اور جب دجال آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص انتظام کریں گے. اس کے لیے پوری زمین ایسے سکیڑ اور لپیٹ دی جائے گی جس طرح آپ بکرے یا مینڈے کی کھال اتار کے اس کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی. وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا یہاں تک کہ وہ مدینہ کے باہر آ جائے گا اور مدینہ کے باہر لوگوں پہ غلبہ پا لے گا، لیکن جو مدینہ کی باؤنڈری کے اندر ہیں ان پہ غلبہ نہیں پا سکے گا. پھر اس کے بعد وہ ایلیا فلسطین چلا جائے گا، وہاں پہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا، اس کا محاصرہ کر لے گا، ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے گا، اور مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے یار یہ بندر بدبخت آ گیا، اب کس کا انتظار کر رہے، چلو تلواریں اپنا اسلحہ پکڑو، اس سے لڑتے ہیں. لیکن وہ مشورہ کریں گے نہیں یار کل لڑیں گے اس سے، ابھی ہم پوری طرح تیاری کرتے ہیں، کل اس سے لڑیں گے. تو ابھی وہ کل کا انتظار کریں گے، جیسا ہی صبح ہوگی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر کمان اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس بدبخت کو وہ قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور اس کے آگے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں بھائی دجال کی 3 علامتیں پلے سے باندھ لو. دجال میں یہ 3 علامتیں ہوں گی، اس لیے ایسے ہی نا کوئی بندہ بھی شوشہ چھوڑے یا افواہ پھیلا دے اور تم مان لو بھی دجال آ گیا. کہتے ہیں دجال کی پکی 3 علامتیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے وہ کئی جگہ بیان کی. ایک بات آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا نا کانا ہے، اس کی ایک آنکھ تو مکمل ڈیمیج ہے، اور دوسری آنکھ بھی جس طرح ایک خراب سا انگور ہوتا ہے، انگور کو دبا دے نا جس طرح ڈیمیج سا ہوتا ہے، فرمایا خراب انگور کی طرح اس کی دوسری آنکھ ہوگی. ایک آنکھ بالکل خراب ہے، دوسری آنکھ سے وہ کانا ہے، انگور کے پھسے ہوئے انگور کی طرح اس کی آنکھ خراب ہے. اور تمہارا رب ایسا نہیں، کیونکہ دجال آ کے اپنے آپ کو رب کے طور پہ انٹروڈیوس کروائے گا، میں تمہارا رب ہوں. فرمایا یاد رکھو دجال کانا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس طرح کے عیب سے پاک ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ دجال کی پیشانی پہ، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. ہر مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے وہ اس کو پڑھے گا. وہ کسی اسکول کالج گیا ہے تب بھی، نہیں گیا تب بھی، وہ اس کے ماتھے پہ لکھا کافر پڑھ لے. ٹھیک. اور تیسری نشانی فرمایا یہ ہے کہ دجال صرف گدھے پہ سواری کرے گا، گدھے کے علاوہ کسی اور جانور پہ سواری نہیں کرے گا، اور وہ پلید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نشانیاں دجال کی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیان کی. فرمایا کہ یہ نشانی ہے. تو اس طرح یہ دجال کا نا یہ حقیقت ہے. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو اس طرح یعنی لوگ مختلف مقاصد کے تحت احادیث کا رخ اپنی مرضی کی تشریحات کی طرف پھیر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. آپ صحیح حدیث کو اسٹڈی کیجئے. اب تو الحمدللہ اردو انگلش تراجم کے ساتھ احادیث موجود ہیں، ان کے حکم بھی موجود ہیں، حدیث کس لیول کی ہے تو اس کے مطابق اچھی طرح اسٹڈی کر کے یقین کر کے پھر یہ قیامت کی علامات جو ہیں وہ ان پہ یقین کیجئے، وگرنہ اہل علم سے رابطہ کیجئے. ایسے ہی بے پر کی جو بات آپ کے پاس آئے اس پہ یقین کر کے اس کو قیامت کی علامت اور نشانی کے طور پہ پھرانا یہ قطعاً اچھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اسی سے متعلقہ آگے اگلا یعنی کہ جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلقہ ہے کہ بعض لوگوں نے کس طرح اور دیگر اس طرح کے معاملات اپنے خاص اغراض کے تحت امت کے اندر پھیلا دیے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بیان کرنے کے بعد پھر قیامت کی وہ نشانیاں جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور پھر اس طرح وہ 10 بڑی نشانیاں جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہونی ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.